ٹائٹینک ایک مسافر بردار برطانوی بحری جہاز تھا جو سن 1912 میں شمالی بحر اوقیانوس میں بڑے حادثے کا شکار ہو کر ڈوب گیا۔ اس حادثے کے کئی دہائیوں بعد تک ماہرین جہاز کے ڈوبنے کا مقام تلاش کرنے میں ناکام رہے، تاہم سن 1985 میں ڈوبنے والی 2 آبدوزوں کی تلاش کے دوران ٹائٹینک کا سراغ مل گیا۔ 109 برس بیت جانے کے باوجود ٹائٹینک جہاز کے حادثے کے بہت سے پہلو سائنسدانوں کے لیے معمہ ہیں۔ بحری جہازوں کی تاریخ کا یہ مشہور اور خوفناک ترین حادثہ تب پیش آیا جب 15 اپریل سن 1912 کو رات کے 2:20 پر ٹائٹینک ایک برفانی تودے یا آئس برگ سے ٹکرا کر نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل کے قریب ڈوب گیا۔ تب اس بحری جہاز کو دنیا کا پرتعیش ترین اور محفوظ ترین جہاز سمجھا جاتا تھا، جس کے ڈوبنے سے 1,500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹائٹینک کے ملبے کو اٹلانٹک کی گہرائیوں میں کتنے عرصے بعد تلاش کیا جا سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یقین نہ آئے، مگر اس جہاز کا ملبہ ڈھونڈنے میں کئی اشرے لگ گئے، بلکہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب خیال کیا جا رہا تھا کہ اسے کبھی دریافت نہیں کیا جا سکے گا۔ در حقیقت ٹائٹینک کو دریافت کرنے کی کہانی بھی کم دلچسپ نہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ کوئی سائنسی کوشش نہیں تھی، بلکہ ایک خفیہ امریکی آپریشن کے نتیجے میں اس کا سراغ ملا۔ دراصل سمندر کی گہرائی میں ڈوب جانے والی 2 جوہری آبدوزوں کو دریافت کرنے کا خفیہ مشن ٹائٹینک تک پہنچنے کا باعث بنا۔ بحری جہاز ڈوبنے کے 73 سال بعد سن 1985 میں امریکی نیوی کے عہدیدار اور بحری سائنسدان رابرٹ بیلٹ کی سربراہی میں ایک ٹیم نے اسے ڈھونڈا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس مقام پر ٹائٹینک برفانی تودے سے ٹکرایا تھا اور کپتان نے مدد کی کال کی تھی، اس لوکیشن سے وہ کھسکا ہوا میلوں دور نکل گیا تھا اور مہنجوؤں کو سینکڑوں میل تک کے علاقے کو کھنگالنا تھا۔ ٹائٹینک کے بحری کور کی تلاش کے لیے متعدد مشنز روانہ ہوئے، جن میں سے ایک سن 1977 میں رابرٹ بیلٹ کی قیادت میں جانے والا مشن بھی تھا، مگر سب کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ رابرٹ بیلٹ اس وقت امریکی نیوی کے کمانڈر نیشنل جیوگرافک اور ووڈ ہول اوشینگرافک انسٹیٹیوشن کے سائنسدان تھے، اور ٹائٹینک کو ڈھونڈنا ان کا خواب تھا۔ مگر ایک بار مہم کے ناکامی کے بعد ایسا لگتا تھا کہ ان کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ اس دوران رابرٹ بیلٹ نے بغیر انسانوں کے کام کرنے والی کیمرا سلیٹ بھی تیار کر لیا تھا، جس کو سمندر کی سطح پر موجود کسی بھی بحری جہاز سے منسلک کر کے سمندر کی گہرائی میں 20,000 فٹ تک بھیجا جا سکتا تھا۔ وہ اس کیمرے کی مدد سے ٹائٹینک کو تلاش کرنا چاہتے تھے، مگر امریکی بحریہ اس ٹیکنالوجی سے USS اسکارپین اور تھریشر 2 نامی جوہری آبدوزوں کو تلاش کرنے میں دلچسپی لے رہی تھی، جو سن 1960 کی دہائی میں اٹلانٹک کی گہرائی میں کھو گئی تھی۔ اس طرح دونوں فریقین کے درمیان سمجھوتا ہوا کہ اگر رابرٹ نے کامیابی سے دونوں آبدوزوں کو ڈھونڈ لیا تو مہم کے مختص بچے ہوئے وقت میں ٹائٹینک کی تلاش کا کام بھی کر سکیں گے۔ چونکہ اس وقت امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سب جنگ عروج پر تھی، لہٰذا اس آپریشن کو خفیہ رکھا گیا، بلکہ دنیا کے سامنے اسے ٹائٹینک کی تلاش کے مشن کے طور پر پیش کیا گیا، حالانکہ اصل مشن آبدوزوں کی تلاش تھا۔ رابرٹ بیلٹ کو امریکی نیوی کے کمانڈر کے بجائے دنیا کے سامنے اوشینگرافر کے طور پر پیش کیا گیا تھا، اور اس مشن کا راز سن 2000 کی دہائی میں خفیہ فوجی دستاویزات عام ہونے پر سامنے آیا۔ رابرٹ نے سن 1984 کے موسم گرما میں تھریشر نامی آبدوز کی تلاش کا کام شروع کیا۔ رابرٹ کو علم تھا کہ نیوی کے مشن کے باعث ان کے پاس ٹائٹینک کو تلاش کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے فرینچ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف ایکسپلوریشن آف دی سی سے شراکت داری کر لی۔ جولائی سن 1985 میں فرینچ تحقیقاتی ادارے نے اس علاقے کو کھنگالنا شروع کیا جہاں مانا جا رہا تھا کہ ٹائٹینک غرق ہوا تھا، مگر 5 ہفتوں کی تلاش کے باوجود مشن کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ اس ناکامی کے بعد ٹائٹینک کی تلاش کا مشن رابرٹ اور ان کے عملے کو مل گیا، جنہوں نے اسکارپین کا سروے مکمل کر لیا تھا، مگر رابرٹ بیلٹ کے پاس ٹائٹینک کی تلاش کے لیے محض 12 دن باقی بچے تھے۔ ان کے ذہن میں تلاش کے لیے ایک نئی ٹیکنیک موجود تھی۔ امریکی آبدوزوں کی فوٹوگرافی کے دوران انہوں نے دریافت کیا کہ سمندری کرنٹ تہ میں گرنے کے دوران جہازوں کے ملبے کے ساتھ چلتا ہے، جس سے ملبے کی ایک طویل چین بن جاتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر انہوں نے ٹائٹینک کے ڈھانچے کی جگہ اپنی ٹیکنالوجی سے تہ میں ملبے کی اس لمبی لکیر کو جانچنا تھا۔ ایک بار وہ لکیر مل جاتی تو جہاز کو ڈھونڈنا بھی آسان ہو جاتا۔ اس نئے طریقہ کار سے انہیں سرچ ایریا کو بڑھانے کا موقع ملا۔ 7 افراد اس ڈیٹا کو دیکھ رہے تھے اور 24 گھنٹے یہ کام کیا گیا۔ بالآخر یہ طریقہ کار کام کر گیا، اور 1 ہفتے کی تلاش کے بعد 1 ستمبر سن 1985 کو رات کے جب رابرٹ بیلٹ بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ان کے جہاز کا باورچی آیا اور انہوں نے بتایا کہ آن ڈیوٹی ٹیم کی جانب سے انہیں بلایا جا رہا ہے۔ رابرٹ نے دیکھا کہ لائیو ویڈیو فیڈ میں ایک دھاتی چیز نظر آ رہی تھی جو کہ ٹائٹینک کا ایک بوائلر تھا، جسے دیکھ کر عملے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ جشن منانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی لمحے رابرٹ بیلٹ کو احساس ہوا کہ رات کے 2:20 ہوئے ہیں، یعنی وہی وقت جب ٹائٹینک ڈوبا تھا اور اپنے ساتھ 1,500 سے زیادہ افراد کی موت کا باعث بنا تھا۔ رابرٹ بیلٹ کے مطابق ٹائٹینک ڈوبتے ہوئے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس کا اگلا حصہ حیران کن طور پر ٹھیک ٹھاک تھا، جبکہ پچھلے حصے کو زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ جہاز کے متعدد حصے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، جبکہ ٹوٹے برتن، فرنیچر کے ٹکڑے اور متعدد اشیاء نظر آ رہی تھیں۔ اتنے برسوں میں سمندری مردار خور انسانی واقعات کو ہضم کر چکے تھے، ان کے بس چمڑے کے جوتے نشانی کے طور پر نظر آ رہے تھے۔ ٹائٹینک کی دریافت کے 4 دن بعد طوفانی موسم کے باعث تحقیقی ٹیم کو وہاں سے نکلنا پڑا، لیکن درجنوں سائنسدانوں نے بعد میں اس جگہ کی جانچ پڑتال کی۔
रॉबर्ट बैलर्ड भी दोबारा सन 1986 के मौसम गर्मा में इस जगह पर गए और इस बार इंसान बरदार आबदोज के जरिए वहां पहुंचकर जांच पड़ताल की। ताहम उन्होंने जहाज में से किसी भी किस्म के नवादरात निकालने की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये जहाज़ और इसके मुसाफिर पुरसकून तरीके से समंदर की तह में सो रहे हैं, लिहाजा उन्हें छेड़ना मुनासिब नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।